حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لے جاتے ہیں جب پتھر کے باریک سنگریزے اس صدف کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد ایک عجیب آپریشن اس کے وجود کے اندر شروع ہوتا ہے. جیسے ہی صدف کے اندر کنکریاں پہنچ جاتی ہیں، سنگریزے پہنچ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر پہنچ جاتے ہیں، تو اب اس کے وجود کے اندر سے ایک خاص طریقے کا لکوڈ نکلنے لگتا ہے. جیسے جیسے یہ لکوڈ اس کے باڈی کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس سنگریزے کے آس پاس جمع ہو جاتا ہے. ایک مدت گزرتی ہے، سنگریزے کو بھی ان لکوڈ کو قبول کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو یہ سنگریزہ ایک سخت مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب وقت گزرتا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یا تو یہ صدف خود بخود پانی کے اوپر آتا ہے یا کسی شکاری کے ذریعے سے اس کا شکار ہوتا ہے، اور جب اس صدف جانور کو خشکی میں لایا جاتا ہے تو شکاری اسے اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا پیٹ جو ہے چیری جاتی ہے یا اس کا پیٹ جو ہے پھاڑا جاتا ہے، کیونکہ صدف کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بالکل ایک عجیب طریقے کی ہوتی ہے. اس کو کھولا جاتا ہے جو کافی سخت ہوتا ہے. شکاری کافی زحمت کے بعد، کافی مشقت کے بعد اس صدف کو پھاڑتا ہے
تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے موتیاں نکل رہی ہیں. یعنی جو یہ موتی بنی ہے وہ اصل میں موتی نہیں تھی، وہ تو معمولی ایک پتھر اور معمولی ایک سنگریزہ تھا. یہ تو صدف کا کمال تھا کہ صدف نے اپنے لکوڈ کے ذریعے سے، اپنے آؤٹ پٹ کے ذریعے سے اس سنگریزے میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ موتی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صدف جانور صرف میٹھے پانی والے دریا میں رہے گا یا تلخ پانی والے دریا میں رہے گا. نہیں، دریا میٹھا ہو، دریا تلخ ہو، ہر دریا میں کے حوالے ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والے لکوڈ کو قبول کرتا ہے. تو پھر یہ سنگریزے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معمولی سنگریزے سے ایک موتی بن جاتا ہے. علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال بھی دریا کی مثال ہے. جس طرح سے دریا کبھی میٹھا ہوتا ہے، کبھی تلخ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں ہماری زندگی ہمیشہ خوشیوں والی زندگی نہیں ہے. کبھی خوشی کی زندگی ہے، کبھی زندگی میں غم کے لمحات آ جاتے ہیں. چاہے خوشی کے لمحات ہو یا چاہے غم کے لمحات ہو، جس طرح سے ایک سنگریزہ جو پہلے معمولی سنگریزہ تھا، ہماری مثال بھی اس دنیا میں اس سنگریزے کی مثال ہے. ہم کچھ نہیں ہے اچھے، ہمارا وجود کچھ نہیں ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ دن بعد ہمارا تذکرہ بھی نہیں ہوگا. اگر سنگریزہ صرف دریا میں سنگریزہ بن کر رہا تو اس کے وجود سے کوئی آشنا نہ ہوتا، نہ اس کی قیمت میں اضافہ. اور اسی طرح سے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، چلے جائیں گے، ہمارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ہماری قیمت کا کسی کو اندازہ نہیں ہوگا. ہاں، جس طرح سے ایک سنگریزے نے اپنے آپ کو صدف کے حوالے کیا، بلکہ صدف سے نکلنے والے لکوڈ کو اپنے اندر جذب کیا، تو بالکل اسی طرح سے انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور لوگ اسے پہچاننے لگے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ تنہا سنگریزہ بن کر زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنے آپ کو ایک صدف کے حوالے کر دے. اور صرف صدف کے حوالے نہ کرے بلکہ صدف سے نکلنے والے ساری چیزوں کو اپنے ایگزسٹنس میں اپلائی کرنے کی اور قبول کرنے کی کوشش کرے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر ہم انسان سنگریزہ ہیں، اگر ہم بھی موتی بننا چاہتے ہیں، ہم بھی پیئر بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کون سے صدف کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہیے؟ خداوند عالم نے 2 صدف ہمارے لیے تیار کیے. انسان کو چاہیے کہ ان صدف کے حوالے اپنے آپ کو کر دے. پہلا صدف قرآن مجید ہے، دوسرا صدف جو قرآن مجید کا عملی جامہ پہنے ہوئے ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں. اگر ہم اپنے وجود کو، اپنے ایگزسٹنس کو، اپنے آپ کو ہم صدف کے حوالے کریں گے، قرآن اور اہل بیت کے حوالے کریں گے اور ان کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، تو گرچہ ہم سنگریزہ بن کر آئے ہیں، ہمارے اندر موتی بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اگر کوئی بیٹھ کر یہ سوچے کہ آیت اللہ خمینی کیسے بن گئے، سید حسن نصر اللہ کیسے بن گئے، علامہ مجلسی کیسے بن گئے، یہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح ہی انسان ہیں، اور یہ بھی شروع میں ایک سنگریزہ ہی تھے. ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود ناچیز کو اس صدف مطہر کے حوالے کر دیا، اور جتنی چیزیں اس صدف سے نکلی، جتنے فرامی قرآن سے، جتنے احکامات اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے تک پہنچائے، سب کو اپنے وجود میں ڈھالا. سب کہیں جا کر یہ معمولی انسان، معمولی سنگریزے سے یہ ایک موتی بن گئے. چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا آج بھی انہیں یاد رکھے ہوئے ہے، اور جو ہستیاں آج زندہ ہیں سارے عالم میں ان کی شناخت ہے، اور سب ان کو ایک موتی اور ایک ہیرے کی طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو چلیے، میں نے کہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم موتی بن جائے، ہم ڈائمنڈ بن جائے، ہم پیئر بن جائے، تو ہمارا وظیفہ اور ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس صدف کے حوالے کر دیں. جو کچھ احکامات
انہوں نے دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. کیونکہ انسان کا پہلا وظیفہ دیکھیں کوئی باہر سے آ کر ہمارے اندر چینجز لانے والا نہیں ہے. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے کوشش کرے کہ کس طریقے سے میرے اندر چینجز آ سکتے ہیں. اکثر ہم اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, لیکن ہمیں پورے دنیا کی فکر ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کچھ پتا چلا, ہم اس کو جو ہے ساری دنیا کے سامنے بیان کریں گے, لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں گے. اور ہمیشہ ہماری ایک کمپلینٹ ہوتی ہے کہ کیوں دنیا میں یہ ہو رہا ہے, کیوں دنیا میں وہ ہو رہا ہے. نہیں, انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو وہ صحیح کر لے. نہیں, بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی حکایت اور چھوٹی سی داستان کا سہارا لوں گا تاکہ بات بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. ایک داستان ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دادا بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک نیوز پیپر کو پڑھ رہا تھا. لیکن دادا چاہتا ہے کہ نیوز کو پڑھیں, لیکن پوتا بار بار دادا کو ڈسٹرب کر رہا تھا. تو دادا نے سوچا کہ اگر یہ بچہ ایسے ہی پریشان کرتا رہے گا تو میں اپنے نیوز پیپر کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاؤں گا. دادا نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے میں بچے کو بزی رکھتا ہوں, جب تک بزی ہو جائے گا میں اپنا نیوز پیپر پڑھ لوں گا. دادا نے سوچا کس طرح سے بزی کروں. پاس میں ایک جو ہے پرانا اخبار پڑا ہوا تھا, وہ اخبار سے ایک دنیا کی ایک گلوب کی تصویر بنی تھی. گلوب بنا ہوا تھا, پورے جو ہے زمین کا نقشہ بنا ہوا تھا. دادا نے اس سے اٹھایا اور اسے پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد پوتے کے حوالے کیا اور پوتے سے کہا کہ اے بچے, تم یہاں بیٹھو, اگر تم یہ گلوب جو میں نے پھاڑ دیا ہے, جسے الگ الگ کر دیا ہے, اگر تم اسے صحیح طرح سے جوڑ لو گے تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا. پوتے نے کہا صحیح ہے, اور دادا بھی خوش ہو گیا کہ چلو بچہ ابھی وہ جوڑنے میں بزی ہوگا, اور دنیا کا اتنا پیچیدہ نقشہ ہے کہ نہ وہ صحیح سے جوڑے گا نہ مجھے انعام دینا پڑے گا, میں آرام سے اپنے کام کو ابھی انجام دے سکتا ہوں. دادا نے وہ پھاڑے ہوئے نیوز پیپر کو جس پر گلوب کا نقشہ بنا ہوا تھا اس پوتے کے حوالے کیا. پوتا لے جاتا ہے, 2 منٹ کے بعد واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے دادا میں نے اس کو صحیح کر لیا ہے, میں نے دنیا کے نقشے کو جوڑ لیا ہے, آپ میرا انعام دیجیے. دادا پریشان ہو گئے. بھائی 2 منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جسے سائنس کی بھی زیادہ نالج نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گلوب کو جوڑ لے. دادا نے پوتے سے پوچھا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم نے بالکل صحیح جگہ پر گلوب کو جوڑا ہے, یہ کارنامہ اتنی جلدی تم نے کیسے انجام دیا. پوتا مسکراتا ہے, کہتا ہے کہ دادا آپ جب اس گلوب کو پھاڑ رہے تھے تو میں پیچھے کھڑا ہوا تھا, تو آپ کے طرف سے گلوب نظر آ رہا تھا, لیکن پیچھے سے مجھے ایک کوئی دوسری تصویر دکھائی دے رہی تھی. آپ نے گلوب کو پھاڑا, مجھ سے بولا کہ اسے جوڑو, میں لے گیا, میں نے گلوب کو نہیں جوڑا. گلوب کے پیچھے میں نے ایک انسان کی تصویر دیکھی تھی. میں نے پیپر کو الٹا کر کے انسان کے اعضاء کو سر کی جگہ سر رکھ دیا, پیر کی جگہ پیر رکھ دیا, تو بالکل صحیح طریقے سے انسان بن گیا اور میں آپ کی خدمت میں لے آیا. دادا بڑا خوش ہوتا ہے اور دادا کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بچے کو میں نے کہا تھا کہ دنیا کو جوڑو, گلوب کے نقشے کو جوڑو. بچے نے کیا کیا, بچے نے ایک انسان کی تصویر کو بنایا, نتیجے میں خود بخود گلوب کی تصویر بھی بن گئی. دادا کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے لوگ صحیح کہتے ہیں, دنیا کو بنانے چلو گے تو دنیا نہیں بنے گی, پہلے انسان اپنے آپ کو بنائے. انسان اپنے آپ کو بنا لے گا تو دنیا بھی خود بخود کیا ہو جائے گی, بن جائے گی. لہذا سب سے پہلا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جب بھی 4 لوگوں میں بیٹھتا ہے, آپ خود جو ہے بولیے, ہم 4-5 لوگوں کے جو ہے پاس بیٹھتے ہیں تو کتنا ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں. ہماری جو بیٹھکیں ہوتی ہیں, ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں ہم کتنا ہمارے بارے میں بولتے ہیں, ہمارے کرپشن کے بارے میں بولتے ہیں. ہمارا تو دور کی بات, جو پاس میں بیٹھتا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں بولتے, کیوں, اس کے بارے میں بولیں گے تو غصہ ہو جائے گا.
لہذا 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے بارے میں چھوڑ کر ایسے انسان کی ایسے چیزوں کی گفتگو کرتے ہیں کہ جو نہ ان کے سامنے ہے نہ ان کے کسی کام کا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر توجہ کرے, اپنے آپ کا کریکشن کرے. اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی پھر میں ایک چھوٹی سی داستان کا سہارا لوں گا, پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. ایک حکایت ملتی ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی. اگر عام انسان کی 5-6-7 بیٹیاں ہو تب بھی باپ بچوں کو چاہتا ہی ہے. اگر بادشاہ ہو جو امیر بھی ہو اور اس کی اکلوتی بیٹی ہو تو آپ سوچئے کہ اس کا اظہار محبت اپنی بیٹی کے لیے کیسا. بادشاہ تھا, وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا. ایک دن بادشاہ کی بیٹی باغیچے میں گھومنے کے لیے نکلتی ہے. جب جاتی ہے تو ہنستی ہوئی جاتی ہے, لیکن جب ٹہل کر واپس دربار آتی ہے تو آنکھ میں آنسو ہیں. بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے, اے بیٹا تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بچی کہتی ہے, بابا جان میں آج باغیچے میں ٹہلنے کے لیے گئی تو زمین پر ایک کانٹا تھا جو میرے پیر میں لگ گیا, جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں رو رہی ہوں. بادشاہ فوراً غصہ ہو جاتا ہے, وزیر کو بلاتا ہے, بلا کر حکم دیتا ہے کہ ابھی میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ محل کے آس پاس جتنی بھی زمین ہے سب پر جاؤ اور حیوانات کے چمڑے کو بچھا دو, تاکہ آج کے بعد جب بھی میری یہ بیٹی محل سے باہر نکلے تو اس کے پیر زمین پر نہ رہے بلکہ ہمیشہ لیدر اور چمڑے پر رہے. اگر چمڑے پر پیر رہیں گے تو پھر کانٹا چبھنے کا امکان کم ہو جائے گا. وزیر چونکہ بادشاہ تھا سر تسلیم کو خم کرتا ہے, لیکن جب واپس آتا ہے تو وزیر مسکراتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے یہ بادشاہ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ بادشاہ سارے منطقے کو سارے شہر کو جو ہے چمڑے سے بھر دے, اسے چاہیے تھا کہ اپنے بیٹی کے پیر میں اگر ایک چمڑے کا جوتا لگا دیتا تو ساری مشکل خود بخود حل ہو جاتی. بالکل اسی طرح سے ہمیں دنیا میں ہر جگہ مشکل دکھائی دے رہی ہے, ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے آپ کے وجود کے کریکشن کو بھول گئے. اگر انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے تو کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اصل میں پرابلم اور فالٹ اور ڈیفیکشن ہمارے ایگزسٹنس کے اندر ہے. تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے ایگزسٹنس کو اور اپنے وجود کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے. اگر ایک انسان صحیح ہو گیا تو پھر اسی طرح سے ہر انڈیویجول جو پرسن اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ سارے کا سارا معاشرہ سدھرا ہوا ملے گا. میں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے, ہمارے وجود کی اصلاح ہو جائے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک صدف کے حوالے کریں. اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب یہی کہیں گے کہ ہم تو بچپن سے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کے حوالے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت سے متمسک نہیں ہیں, ہمارا تمسک قرآن کے ساتھ نہیں ہے. نہیں, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے درمیان مثال دی ہے. صرف ڈاکٹر اچھا ہے اور اس کا جو پرسکرپشن اپنے گھر میں رکھ لینے سے شفا ملنے والی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اس صدف کے حوالے کرے. کیوں؟ چونکہ سنگریزے نے اپنے آپ کو صرف صدف کے حوالے نہیں کیا تھا. اگر صدف کے حوالے ہو جاتا اور کوئی رد عمل نہ بتاتا, مثال کے طور پر اس کے اندر سے لکوڈ جو نکل رہا تھا اسے اپنے اطراف جمع نہ کرتا, اگر وہ قبول نہ کرتا تو پھر وہ سنگریزے سے موتی بننے کے لائق نہیں رہ سکتا تھا. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری زندگی ہو, جو ہماری لائف ہو, وہ پوری کی پوری لائف قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہونا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو سدھارے گا پھر کہیں جا کر انسان پہلے اپنے فیملی کو سدھارے گا, پھر اپنے خاندان کو سدھارے گا, پھر اپنے محلے کو سدھارے گا, پھر اپنے شہر کو سدھرتا ہوا دیکھے گا. اسی طرح سے یہ دائرہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا. پہلے انسان اپنے آپ کو سدھارے,
اور اپنے فیملی کو. چونکہ دیکھیں انسان کی پہلی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ چونکہ انسان, میں ایک دوسرا سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جتنے لوگ یہ درس جو ہے سن رہے ہیں, اگر سب سے میں پوچھوں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پڑھنا, کوئی کہتا ہے لکھنا, کوئی کہتا ہے پیسہ کمانا, لیکن اس کے اوپر کا بھی ایک مقصد ہے جو سب میں کامن ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اپنے فیملی کے لیے کر رہا ہے. انسان ہارنے کے لیے تیار ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کی اگر فیملی کی بھلائی. انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جیتنا چاہتا ہے, کیوں؟ اپنی فیملی کے لیے. خصوصاً جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں, جن کا بوجھ جو ہے فیملی کا بوجھ جن پر ہوتا ہے, وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ فیملی کے لیے کرتے ہیں. اور یہ فیملی کے لیے سوچنا, فیملی کے لیے کام کو کرنا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ پرانی چیز ہے. اور یہاں تک میں کہوں گا یہ انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اپنے فیملی کے لیے اچھے کاموں کو انجام دینا چاہتا ہے. اور روایتوں میں بھی ملتا ہے, یہ صرف دنیا میں نہیں, جب روز قیامت حساب و کتاب ہو جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, تو جنت کے جس درجے میں بھی خدا اسے بھیجے گا, جیسے وہ پہنچے گا پہلا سوال, پہلا خیال اس کے دل میں یہ آئے گا, ویئر از مائی فیملی. سوال کرے گا میری فیملی کہاں ہے؟ دنیا میں میں جو کچھ کرتا تھا فیملی کے لیے کرتا تھا, میرے والدین کہاں ہیں, میرے شریک حیات کہاں ہیں, میرے بچے کہاں ہیں؟ انسان یہ سوال کرے گا. روایتوں میں ہے. تو دوسری طرف سے آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ قیامت میں ایسے خیالات نہیں آئیں گے, بلکہ قیامت کے دن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی. آپ نے یہ بھی سنا ہے, ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ میدان محشر کے لیے ہے, جب ایک مرتبہ حساب کتاب ہو جائے گا اور انسان کا خیال راحت ہو جائے گا کہ اب میں پاس ہو چکا ہوں, میرا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے, مجھے جنت مل گئی ہے. جیسے ہی جنت میں پہنچے گا, جنت میں پہلا سوال کرے گا کہ میرے فیملی والے کہاں ہیں. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وقت خداوند عالم یہ حکم دے گا, اگر اس کے گھر والے کافر نہ ہو, با ایمان ہو اور ان کے نمبر کچھ کم رہ گئے, مثال کے طور پر اس کے 90-95 سے جنت میں پہنچ گیا, اور فیملی کے مارکس جو ہے 60, 65, 70, 40, 50 جو بھی ہو, کچھ نامہ اعمال میں تھا, لیکن کسی کمی کی وجہ سے اگر وہ جنت نہ پہنچ سکے, تو انسان جب خواہش کرے گا تو خداوند عالم فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ جاؤ اس کے والدین کو اور اس کے بیوی بچوں کو لا کر اسی کے درجے میں اس سے ملحق کر دو. تو آپ نے دیکھا کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہے. اور یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناپسند ہو, نہیں, انسان کی فطرت میں ہے. انسان اگر جنت میں بھی پہنچ جائے گا تب بھی وہ اپنے فیملی والوں کا خیال رکھے گا. لہذا ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ایک ہی کام ہونا چاہیے, ہمارا ہر ڈیڈ, ہمارا ہر ایکشن قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہونا چاہیے. تب کہیں جا کر ہمارا وجود موتی کا شکل اختیار کرے گا. گرچہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی دنیا ہمیں یاد رکھے گی, اور انشاءاللہ جو ابدی زندگی ہے اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابیاں ملیں گی. کیونکہ دنیا میں بھی فوائد ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ہم روز محشر قیامت کے دن وہاں سب ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. جو لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہوں گے وہ نور والوں سے گزارش کریں گے, انظرونا نقتبس من نورکم, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے طرف دیکھ لو تاکہ اس نور سے ہم بھی فائدہ حاصل کر لیں. جیسے یہ اس تمنا کو ظاہر کریں گے تو خداوند عالم نور والے اور جو اندھیروں میں ہیں ان کے درمیان ایک دیوار کو بنا دے گا. وہ دیوار کے پیچھے سے بھی آواز دیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے دوست نہیں تھے, کیا دنیا میں ہم تمہارے بھائی نہیں تھے, کیا دنیا میں ہم تمہاری بہن نہیں تھے, حتیٰ کیا دنیا میں ہم تمہارے استاد نہیں تھے, کیا دنیا میں ہم تمہارے شاگرد نہیں تھے. تو جو نور والے لوگ ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہم تھے تو ایک ہی جگہ کے, ہم دونوں میں ریلیشن بھی تھا, تم میں ہم میں فرق اتنا ہے کہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اور ہم شیطان کے دھوکے سے بچے.
یہاں تک روایتوں میں لفظ آیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ شیطان نے تمہیں اللہ کے ذریعے سے دھوکہ دیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ شیطان اللہ کا نام لے کر اللہ کے ذریعے سے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس کی تشریح میں یہ بیان کیا گیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ نیک عمل انجام دے رہے ہیں, شیطان اللہ کے ذریعے سے کیا کہے گا, بس اللہ جو ہے قبول کر لے گا, اب آگے عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا مثال کے طور پر آپ کو کسی گناہ کی طرف شیطان لے جانا چاہتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, شیطان جو کہتا ہے کر لو. اگر انسان ڈرتا بھی ہے تو شیطان کہتا ہے کر لو. خدا کا خیال آئے تو شیطان خیال ڈالتا ہے خدا تو رحیم ہے, خدا تو ستار ہے, خدا 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. یہ یہی دھوکہ ہے جس کے بارے میں جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم میں ہمیں فرق یہ تھا کہ شیطان نے تمہیں اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے. عزیزان گرامی, آج کے اس مختصر سے درس میں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ انسان بھی ایک انگریزی کے مانند ہے. اگر وہ اپنے وجود کو موتی اور ہیرا بنانا چاہتا ہے تو اس کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو ایک صدف کے حوالے کرے. وہ صدف جس کے حوالے ہمیں اپنا وجود کرنا ہے وہ قرآن مجید ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے. ہاں, انسان کو یقین ہونا چاہیے. دیکھیں بہت ساری چیزیں انسان کرنا چاہتا ہے لیکن یقین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر کام کرنے میں. مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتا چلے کہ باہر کوئی ہے جو مجھے ہر مشکل سے نکال سکتا ہے, تو پھر کوئی بھی مشکل آ جائے میں ڈروں گا نہیں, میں گھبراؤں گا نہیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے. مثال کے طور پر داستان ملتی ہے کہ ایک کشتی چل رہی تھی اور کشتی میں جہاں بہت سارے سوار موجود تھے وہیں پر ایک ماں اور ایک چھوٹا بچہ بھی اس کشتی کا سفر کر رہے تھے. کشتی اپنے سفر کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی. درمیان میں طوفان کی موجیں آتی ہیں اور کشتی تھوڑا بہت ڈگمگاتی ہے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, سارے لوگ رونے لگتے ہیں. چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ سب رو کیوں رہے ہیں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا شاید طوفان آ رہا ہے, کشتی صحیح سے نہیں چل رہی ہے, کشتی کو چلانے میں ملاح کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ ماں مجھے یہ بتاؤ وہ کشتی کو چلا کون رہا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا کشتی کو چلانے والا تمہارا باپ ہے. جیسے ہی بچہ اپنے باپ کا نام جو ہے سنتا ہے سارے لوگ رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. یہ بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے ماں کی آغوش میں سو جاتا ہے. کیوں بچہ سو گیا؟ کیونکہ بچے کو کشتی کے چلانے والے پر پورا یقین اور پورا اعتماد ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اصول دین پر ایمان ہو. اصول دین میں پہلی چیز توحید ہے. توحید یعنی خدا سب کچھ ہے. اگر یہ یقین ہماری زندگی میں پکا ہو جائے کہ خدا سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی گرانا بھی چاہ رہا ہے یقین ہے وہ ہے جو مجھے اٹھانے والا ہے. اگر کوئی جھوٹے چیزوں کے ذریعے سے مجھے بڑھانا بھی چاہ رہا ہے تو مجھے یقین ہو جانا چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کی, لیکن میرے اوپر وہ ہے جو مجھے اوپر جانے نہیں دے گا. لہذا اوپر لے جانا, نیچے لے آنا, سکسیس دینا, ناکامی دینا, یہ سارے امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں بس اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم ناچیز ہیں. بس ہماری کوشش اور ہمارے سارے ایفرٹس اس چیز کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر ہم یہ مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ خداوند عالم بھی ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ ہم اپنے اس نیک ارادے میں کامیابی حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلی اللہ محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد. کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ مولانا حاضر ہیں.
जी किसी को कोई सवाल कोई बात? जी आगा आगा वो जो अभी आपने रिवायत बताई वो कि रोज़े महशर यानी हर इंसान जो भी दुनिया में करता है वो तमाम चीज़ अपनी फैमिली के लिए करता है। तो आपने कहा कि यानी वहाँ मतलब जब तमाम हिसाब किताब हो जाएगा तो अगर कोई जन्नत में जाएगा तो वो बोलेगा मेरी फैमिली के बारे में वो खुदा से सवाल करेगा। तो आगा यानी ये रिवायत किस बुक से यानी मतलब नाम बता सकते हैं? जी देखिए, मैंने कहा रिवायत की है, रिवायत जो है तफसीर मजमूल बयान में आपको मिल जाएगी, और ये रिवायत आपको मिलेगी सूरह तूर की एक आयत शरीफा है, जिसमें खुदावंद आलम भी यही कह रहा है कि अगर जन्नत में पहुंचने के बाद कुछ लोग अपने अहल की फिक्र करेंगे कि जिनके अंदर ईमान हो, मैं उनको साथ हक करूंगा। रिवायत भी मौजूद है और साफ अल्फाज में आयत शरीफा भी मौजूद जी आगा शुक्रिया। और किसी को कोई सवाल? जी किसी को कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह, मौलाना हाजिर हैं, वरना फिर आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम। जी खुदा ने वालेकुम सलाम। जी फरमाइए।